السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریاست جنوبی کیرولینا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری انتخابات میں نہایت سہولت سے فتح حاصل کر لی ہے۔ امریکہ میں 5 نومبر کو متوقع صدارتی انتخابات کے لیے ابتدائی نظام اوقات پر عمل جاری ہے۔ اس دوران جنوبی کیرولینا میں ڈیموکریٹ پارٹی کے پرائمری انتخابات توقع کے مطابق رہے ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے چیئرمین کے لیے امیدواری کے منتظر صدر جو بائیڈن نے جنوبی کیرولینا میں 96% ووٹ حاصل کر کے واضح برتری حاصل کی۔ بائیڈن کے مقابل علامتی حریف کی شکل میں انتخابات لڑنے والی امیدوار میرین ولیمز نے 2% اور ڈین فلپس نے 1.5% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے اگلے پرائمری انتخابات 6 فروری کو ریاست نوئیڈا میں ہوں گے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے پارٹی پرائمری انتخابات جون تک جاری رہیں گے اور صدارتی انتخابات تک پارٹی چیئرمین کا تعین کیا جائے گا۔ امریکہ میں صدارتی امیدواری کے امیدوار کے لیے اس وقت تک ریپبلکن پارٹی سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ پارٹی سے جو بائیڈن مضبوط ترین امیدوار دکھائی دے رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر اور 2024 کے وائٹ ہاؤس کے دعوے دار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ فیڈرل ریزرو کے سیاسی سربراہ جیروم پاول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے جب ان کی مدت 2026 میں ختم ہو جائے گی۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے پاول پر الزام لگایا کہ وہ صدر ہیں، پہلے خود مختار امریکی مرکزی بینک کو چلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ سیاسی ہونے کی وجہ سے پاول تجویز کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو دوبارہ انتخاب جیتنے میں مدد کے لیے شرح سود میں کمی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ڈیموکریٹس کی مدد کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں، ٹرمپ نے فاکس بزنس کے ساتھ انٹرویو میں نومبر میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو منتخب کرنے کی خاطر شرح سود کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹرمپ نے مزید کہا، جو ریپبلکن نامزدگی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے آج اتوار کے روز غزہ کی پٹی کے 2 اہم شہروں میں اسرائیلی افواج کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ حماس اب بھی کسی ممکنہ جنگ بندی سے قبل کچھ کنٹرول برقرار رکھا ہے۔ آج اتوار کے روز غزہ کی پٹی میں رات بھر کے حملوں میں متعدد افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے، جب حماس نے کہا کہ اس تجویز پر غور کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے کہ محصور فلسطینی علاقے میں اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ روک دی جائے۔ غزہ کی حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے آج اتوار کے اوائل میں کہا کہ کم از کم 92 افراد راتوں رات مارے گئے، جس میں گروپ کے میڈیا آفس نے کہا کہ رفح میں ایک کنڈرگارٹن پر اسرائیلی بمباری تھی جہاں بے گھر افراد کو پناہ دی گئی تھی۔ امریکہ نے اردن میں اپنے فوجی اڈے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے عراق اور شام میں ایران کی انقلابی گارڈز فورس اور اس سے وابستہ عسکری گروپوں کے 85 نشانوں پر فضائی حملے کیے۔ اردن میں گزشتہ اتوار کو امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں 3 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ صدر جو بائیڈن اور دیگر سرکردہ امریکی قائدین گزشتہ چند دنوں سے متنبہ کر رہے تھے کہ امریکہ عسکریت پسندوں پر جوابی حملے کرے گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی فوج کا جواب اپنی پسند کے مقامات اور وقت پر دیا جائے گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ مشرق و سطح میں یا دنیا میں کہیں بھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمیں جو نقصان پہنچاتا ہے چاہے ان پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ تم امریکہ کو نقصان پہنچائے گا تو ہم جواب دیں گے۔ یورپی یونین نے کہا کہ ہم ترکیہ کے ساتھ تعاون کو مختصر مدت میں مزید فروغ دینے اور اختلافات کو ختم کرنے کا ہدف رکھتے ہیں۔ یورپی یونین ممالک کے وزرائے خارجہ کا غیر سرکاری اجلاس یونین کے ٹرم چیئرمین ملک بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے ایجنڈے کے موضوعات میں سے ایک ترکیہ کے ساتھ باہمی تعلقات تھا۔ اجلاس کا اختتام پر یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی جوزف بوریل اور بیلجیم کے وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں بوریل نے کہا کہ یورپی یونین کے تمام رکن ممالک ترکیہ کے ساتھ مزید قریبی تعلقات قائم کرنے پر متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جھڑپوں سے پرہیز کرنا اور زیادہ قریبی تعاون کے لیے مسئلہ قبرص پر توجہ مرکوز کر کے ترکیہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ضروری ہے۔ ترکیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینا، مشترکہ مفادات کے شعبوں میں کام کرنا اور ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے والے مسائل سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یورپی یونین کے ترکیہ کے لیے ویزا معافی جیسے موضوعات میں پیش رفت کے لیے تیار ہونے یا نہ ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں بوریل نے کہا کہ ہمیں ترکیہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے موضوع پر اتفاق ہے، لیکن یہ حالات پر منحصر ہوگا۔ ویزا معافی کے معاملے میں کیا ہوگا اس بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا۔ آج کے اجلاس میں اس موضوع پر بات نہیں کی گئی۔ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے رکن اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ غزہ کی پٹی کے بارے میں کوئی حتمی سمجھوتہ تاحال موضوع بحث نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کے خطاب میں حمدان نے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے دوسرے تبادلے اور غزہ میں مکمل فائر بندی کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ فائر بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں تاحال کوئی حتمی سمجھوتہ طے نہیں کیا گیا۔ ہمیں بعض
پیشکشیں کی گئی اور بعض تجاویزیں بھی دی گئی۔ بحیثیت حماس ہم اس موضوع پر کام کر رہے ہیں اور فلسطینی عوام کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے اجلاس میں ممکنہ سمجھوتے کا عمومی ڈھانچہ بل حماس کو موصول ہوا ہے۔ جیسے ہی اسرائیل غزہ کی پٹی پر حملے مکمل بند کرتا اور علاقے سے تمام قابض فورسز کو پیچھے ہٹاتا ہے، ہم سمجھوتے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ سمجھوتے میں غزہ کے عوام پر 17 سال سے لگائے گئے محاصرے کے خاتمے، علاقے کی تعمیر نو اور سنجیدہ سطح پر قیدیوں کے تبادلے کے موضوعات بھی شامل ہیں۔ نیبیا کے صدر ہیک گینگوب زیر علاج اسپتال میں آج دم توڑ گئے۔ نیبیا صدارتی دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صدر گینگوب وفات پا گئے ہیں۔ وہ دارالحکومت کے لیڈی پوہامبا اسپتال میں کینسر کے مرض کی وجہ سے زیر علاج تھے۔ نیبیا صدارتی دفتر نے 25 جنوری کو جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ قبل ازیں کینسر سے صحت یاب ہونے کے بعد 82 سالہ صدر ہیک گینگوب کے جسم میں دوبارہ کینسر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ 25 جنوری سے 2 فروری تک امریکہ کے دارالحکومت لاس اینجلس میں بھی زیر علاج رہے۔ صدر ہیک گینگوب مارچ 2015 سے صدارتی فرائض ادا کر رہے تھے اور رواں سال میں ان کا دوسرا اور آخری صدارتی دور مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی تھی۔ چین نے دنیا سے مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی سے کنٹرول کیا جانے والا پہلا تجارتی ہائپر سیٹلائٹ مدار میں بھیج دیا ہے۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک CGTN کے مطابق شینگس ہیڈائی 18 نامی سیٹلائٹ کو اسمارٹ ڈریگن 3 راکٹ کے ذریعے تائیوان فائرنگ پیڈ مرکز کی طرف سے ملک کے جنوبی صوبے کو آنگ ڈونگ کے شہر یانگ جانگ سے مقامی وقت کے مطابق 11:06 پر فائر کیا گیا۔ راکٹ مصر کے سیٹلائٹ ایکسیٹ 1 کو بھی مدار میں لے کر گیا ہے۔ لیوسنگ فضائی و خلائی ٹیکنالوجی کمپنی کا تیار کردہ شینگس ہیڈائی 18 سیٹلائٹ دنیا کے مدار میں بھیجا گیا پہلا مصنوعی ذہانت والا تجارتی سیٹلائٹ ہے۔ شری لنکا کے گیلفیس گرین میں آج 76ویں یوم آزادی کی تقریبات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے۔ اس سال کے یوم آزادی کا تھیم آئیے ایک نیا ملک بنائے ہیں۔ صدر رائل وکرما سنگھے 76ویں یوم آزادی کی تقریبات کی صدارت کرے ہیں۔ تھائی وزیر اعظم سریتھا تھاویسن مہمان خصوصی کے طور پر کام کیے۔ اس سال کے یوم آزادی کی تقریب میں شری لنکا کی آزادی کا جشن مناتے ہوئے سہ فریقی افواج، پولیس، سول ڈیفنس فورس اور کیڈٹس کے ارکان کے مارچ کے ساتھ شاندار تقریبات کا ایک ہجوم پیش کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شری لنکا کے صدر رائل وکرما سنگھے کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے شری لنکا کے صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیا۔ سعودی قیادت نے شری لنکا کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی۔ سعودی قیادت نے دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ الاحساء میں عوامی میراتھن مقابلہ ہوا جس میں معاشرے کے مختلف افراد نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میراتھن کا افتتاح الاحساء کے کمشنر شہزادہ سعود بن طلال بن بدر نے کیا۔ الاحساء میراتھن مقابلہ میونسپلٹی اور سعودی سپورٹس لیگ کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ الاحساء کے کمشنر شہزادہ سعود بن طلال بن بدر نے کہا کہ الاحساء میراتھن معاشرتی انیشیٹو ہے جس کا مقصد معاشرے کے مختلف طبقات کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا اور صحت مند زندگی گزارنے کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میراتھن میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرے میں ورزش اور کھیلوں کا فروغ ہو رہا ہے۔ مسابقت میں الاحساء کے رہائشیوں سمیت دیگر شہروں سے بھی لوگوں نے شرکت کی ہے۔ واضح کہ میراتھن میں الاحساء کے کمشنر نے خود بھی حصہ لیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے تاریخی علاقے میں 25,000 آثار قدیمہ کے باقیات دریافت ہوئے ہیں جن میں سے بعض کا تعلق خلفائے راشدین کے زمانے سے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کے تاریخی علاقے میں 4 مختلف مقامات سے کھدائی کے دوران آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں۔ ان مقامات سے مسجد عثمان بن عفان، تاریخی شونا، مشرقی خندق اور شمالی بار شامل ہیں۔ جدہ کے تاریخی علاقے میں آثار قدیمہ کی دریافت ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان منصوبے کے تحت ہوئی ہے جس میں جدہ کی تاریخی حیثیت کو اجاگر کرنا اور آثار قدیمہ کی حفاظت شامل ہے۔ نومبر 2020 میں جدہ کے تاریخی علاقے میں آثار قدیمہ کی دریافت کے لیے کھدائی کا کام شروع کیا گیا تھا اور اس دوران کئی اہم تاریخی بقایات دریافت ہوئے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مسجد عثمان بن عفان میں کی گئی کھدائی کے دوران ایسے آثار دریافت ہوئے ہیں جن کا تعلق پہلی اور دوسری صدی ہجری سے ہے۔ یہ آثار قدیمہ خلفائے راشدین کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ اموی، عباسی اور
مملوکی ادوار سے لے کر 15ویں صدی ہجری کے شروع سے متعلق ہے۔ قدیم مسجد کی کھدائی کے دوران ایسے آثار بھی ملے ہیں جن کا تعلق پہلی اور دوسری صدی ہجری سے، اور ان آثار کا اصل تعلق جزیرہ سیلان سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ جدہ کے تاریخی تعلق دور کے ممالک سے تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے زلزلے سے متاثرہ شہر مکمل طور پر اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ صدر اردوغان نے 6 فروری کے قہرمان مراش زلزلے سے متاثرہ 11 اضلاع میں سے غازی انتیپ میں سٹی اسپتال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کل 1875 بستروں والے اس اسپتال کا افتتاح کر کے ہم نے شہر کے انفراسٹرکچر میں ایک اور خدمت کا اضافہ کر دیا ہے۔ 14 ملین انسانوں کو متاثر کرنے والے اور صدی کی فلاکت قرار دیے گئے 6 فروری کے زلزلے کے بعد 1 سال گزر گیا ہے اور ہم متاثرہ شہروں کے زخموں پر مرہم رکھنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ متاثرہ شہروں میں زلزلے کے مقابل پائیدار مکانات کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور جلد ہی مکانات کی چابیاں زلزلے زدگان کے حوالے کر دی جائے گی۔ جب تک ہمارے متاثرہ شہروں کا انفراسٹرکچر اور آبادیاتی ساخت بحال نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے زلزلہ زدہ شہر اور دیہات اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے لیے ملک کے تمام 859 انتخابی حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اتوار کے بیان کے مطابق عدالتی فیصلوں کے بعد جہاں دوبارہ بیلٹ پیپرز کی ضرورت تھی، وہ کام بھی بروقت مکمل کر لیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق اب پورے ملک میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل شروع ہے، جو کل یعنی پیر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق سن 2018 کے عام انتخابات میں 22 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے گئے تھے اور جن کے لیے 800 ٹن اسپیشل سیکورٹی کاغذ استعمال ہوا تھا۔ سن 2024 کے عام انتخابات کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہیں اور ان کی چھپائی پر 2170 ٹن کاغذ استعمال ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ انتخابی حلقوں میں امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہے، جو کہ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 150 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح عام انتخابات 2024 کی مناسبت سے ووٹرز کو راغب کرنے میں مصروف ہیں۔ مسلم نواز لیگ کی الیکشن مہم بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے NA51 مری میں کل پیر کو عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز شاہد خاقان عباسی کی عدم موجودگی اور حلقے NA51 میں پارٹی کے اندر موجود اختلافات کے باوجود کیا کامیاب جلسہ کر پائے گی؟ قائد پاکستان مسلم لیگ نواز مری جلسے میں خصوصی شرکت کر رہے ہیں۔ پارٹی کی نائب صدر مریم نواز بھی میاں نواز شریف کے ہمراہ ہیں۔